السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بھائیوں بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے یہ دور حاضر کے مذاہب اور پرانے مذاہب کے متعلق بات ہو رہی تھی، اس میں چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے 8 درس ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں قرآن کریم کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے تو وہ کلام اللہ کی صفت ہے، جیسے ایک صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اور یہ کہاں سے یہ فرقہ ہمارے یہاں سے یہ تصور اور یہ عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے کہاں سے در آیا، ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے، یہ اس کی بھی ایک تھوڑی وضاحت ہوئی تھی، بہت تفصیل سے نہیں۔ اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اور دوسری کتابیں بہت سی ہیں، اس میں اس پر تفصیل سے کیا ہے۔ جانتے ہیں یہ فتنہ بہت عظیم فتنہ تھا۔ اس فتنے میں کیسے کس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کوڑے کھائے ہیں، اور انہوں نے عزم اور صبر اور عزم کا عظیمت پہاڑ ہونے کا جو ہے ثبوت فراہم کیا ہمیں۔ تو کتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے استقامت کا امتحان لیا اور وہ اس میں کھرے اترے۔ اور کچھ لوگ اور بھی اس فتنے میں آئے تو انہوں نے رخصت پہ عمل کرتے ہوئے اس سے اپنے بچنے کی، اپنی جان بچانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ بہر صورت تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن جو بنیادی باتیں تھیں میں نے یہ سب باتیں بتا دی تھیں آپ کو۔ اب ہمارے سامنے ہے چاروں مذاہب، یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور ظاہریہ۔ یہ چاروں مذاہب جو ہے، یہ مذاہب فقہ جو ہیں، یہ یا مکاتب فقہ کہہ لیجئے، یہ ان فقہا کی ایجاد اور یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اصل اس کے اگر کوئی پوری تفصیل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان جو فقہی اختلافات تھے اسی کو ان لوگوں نے آگے بڑھایا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کے فقہ کو انہوں نے آگے بڑھایا، چونکہ کوفہ میں مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے وہی آئے تھے، تو انہوں نے ان کی فقہ کو آگے بڑھایا ہے۔ جو اس امت کے فقیہ تھے آپ سب کو معلوم ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ زیادہ تر ماخوذ ہے ان کی فقہ سے، اور ان واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ مالکیہ جو ہیں ان کی فقہ ماخوذ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی فقہ سے، ان کے مکتب فقہ سے ان ماخوذ ہے، چونکہ وہ مدینے میں رہتے تھے تو ان کی فکر کو، ان کے فقہی مذاہب طریقے کو، ان کی فقہی آراء کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں اہل مدینہ کا عمل سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ اور شافعیہ جو ہیں ان کی فقہ ماخوذ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، یہ ان کی فقہ سے ماخوذ ہے، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے تھے تو ان کی فقہ جو ہے امام شافعی مکی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، امام مالک مدنی ہیں، مدینے امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں وہ۔ اسی طرح حنابلہ اور ظاہریہ جو ہیں، یہ ان کی فقہ جو ہے، جو صحابہ کرام میں جو نص کے ظاہر پہ جو لوگ عمل کرتے تھے ان کی فقہ سے ان کی فقہ جو ہے ماخوذ ہے۔ تو یہ سارے جو چاروں مذاہب ہیں، چاہے حنفیہ ہوں، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور ظاہریہ، ان سب کا دین اسلام کے عام اصول و قواعد میں اتفاق ہے، اور
سبھی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سب برحق ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے ایک بات، کسی کا طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اسلام اور ایمان کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جو آپ سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی وہ جو اختلاف ایمان اور اسلام کے بارے میں یہ پیش کیا جاتا ہے، تو کیا ہے اگر اس کو اس نظریے سے دیکھا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، وہ محدثین کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقیہ ہیں، ایک فقیہ کی حیثیت سے وہ بات کرتے ہیں، وہ فقیہانہ گفتگو ہے، اس پہلو سے ان کو اس کو سمجھنے چاہیے۔ اور اس میں آگے اگر دیکھیں آپ تو کوئی وہ اس پر بنیادی کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ در حقیقت معمولی اختلافات جو ہیں عبادات کی فروعات اور جزیات کے اندر ہیں، اور اسی طرح معاملات کی فروعات اور جزیات میں بھی ہیں کچھ معمولی اختلاف ہے۔ دو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو اس کو ہم یہ ہے اس طرح مندرجہ اس طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، مثلا مثال کے طور پر کہ نمبر 1 کہ نص کے ظاہر پر عمل کیا جائے گا یا اس کے مقاصد کو سامنے رکھا جائے گا، یہ ہے بنیادی باتیں کہ نص کے ظاہر پر عمل کیا جائے گا یا اس کے مقاصد کو سامنے رکھا جائے گا۔ یعنی کہیں پر وہ جیسے اہل ظاہر ہیں تو وہ ان کے ہاں نص کے ظاہر پر عمل ہوتا ہے، اور یہ جیسے مالکیہ ہیں یا احناف ہیں یا شوافع ہیں، یہ اس کو نص کو یعنی معقولۃ المعنی بھی سمجھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں، اس کے مقاصد میں، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کر کے اس میں سے نکال کر لاتے ہیں۔ تو ایک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ نص کے ظاہر پر عمل کیا جائے گا یا اس کے مقاصد کو سامنے رکھا جائے گا، یہ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، جب کسی مسئلے میں قرآن و حدیث میں نص نہ ہو تو مصلحت مرسلہ پر عمل کیا جائے گا یا قیاس اختیار کیا جائے گا۔ یہ بھی مصلحہ مرسلہ بھی قیاس کی ایک قسم ہے۔ تو شوافع مالکیہ کے یہاں اس کی حیثیت ایک اصل کی ہے، مالکیہ اس کو ایک اصل کی حیثیت دیتے ہیں، اور احناف بھی اس کو مانتے ہیں لیکن 3 شرطوں کے ساتھ مانتے ہیں۔ اس کی وضاحت فقہ کی کتابوں میں، یہاں پر تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں، معلوم ہو سکتا ہے۔ تو مصلحہ مرسلہ پر عمل کیا جائے گا یا قیاس کو اختیار کیا جائے گا، یعنی احناف بھی مصلحہ مرسلہ کو مانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن کم مانتے ہیں۔ ان کی شرطیں بتائی میں نے، 3 شرطوں کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ تیسری بات، اجماع سے مراد اجماع سلف ہے یا اجماع مجتہدین ہے یا اجماع سقوطی ہے، جیسا کہ حنفیہ 3 شرطوں کے ساتھ اس کا اعتبار کرتے ہیں، یا مالکی یا اہل مدینہ کے اجماع کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو کے اندر جب وہ غور کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں کہ نص کے ظاہر پر عمل کیا جائے یا اس کے مقاصد کو سامنے رکھا جائے گا۔ جب کسی مسئلے میں قرآن و حدیث میں نص نہ ہو تو مصلحہ مرسلہ پر عمل کیا جائے گا یا قیاس کو اجتہاد کو اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کو دیکھا جائے تو یہی ہے کہ بھائی اجتہاد کیا جائے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے پہلے نمائندے کو بھیجا ہے تو آپ نے پوچھا کیسے فتویٰ دو گے بھائی، کس طرح سے لوگوں کے مسائل حل کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن میں دیکھوں گا پہلے، کہا قرآن میں نہ ملے تو کہا حدیثوں کو دیکھوں گا، کہا اگر حدیث میں نہ ملے تو کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ وفق رسول اللہ، وفق اللہ رسول اللہ الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کے نمائندے کو حق بات کی توفیق دے دی۔ یہ طریقہ ہے۔ اب اجماع سے اجماع کون مراد ہے؟ اجماع سلف ہے، اجماع مجتہدین ہے یا اجماع سقوطی، جو بھی یہ ان کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ چیزیں ہیں سامنے۔
اس کے بعد ہمارے سامنے ہے زیدیہ، ایک فرقہ ہے، زیدیہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک امامیہ فرقہ ہے۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ زید ابن علی ابن حسین کا مقام و مرتبہ سارے صحابہ میں سب سے اونچا ہے، لیکن یہ جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ اگر کوئی افضل نہیں ہے تو اس سے کمتر کی بھی امامت مان لی جائے گی۔ یہ فرقہ جو امامیہ کا اہل سنت والجماعت سے قریب تر ہے، اپنی عبادت اور فقہی مسائل کے اندر یہ ان سے قریب ہیں۔ البتہ یہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت زید کا یہ نظریہ نہ رہا ہوگا، یہ بات کہ زیدی لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہوگا۔ زید کو یعنی زید ابن علی کو ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں قتل کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے امویوں کے ظلم اور تشدد کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ امویوں نے جو شورش اٹھی ہے، جو بھی بغاوت اٹھی، ان کو انہوں نے کچل دیا ہے۔ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے خانوادے میں ہی امامت رہے گی، یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے ہی میں ہی امامت رہے گی، جو بھی امام ہوگا وہ ان کے ہی خانوادے سے ہوگا۔ یہ امامت نص قطعی اور نہیں وراثت سے ثابت ہے۔ جائز نہیں ہے کہ امام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، یعنی یہ امامت نص قطعی اور نہیں وراثت سے ثابت ہے، یعنی یہ مطلب نہ نص قطعی سے یہ کوئی چیز ہے اور نہ وراثت سے، بلکہ یہ بات ان کے ہاں طے ہے، شدہ ہے کہ جو بھی امام ہوگا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے ہوگا بس۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ امام لوگوں کی نظروں سے رہے، جائز نہیں ہے کہ امام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ امام کا انتخاب علماء حل و عقد کی جانب سے ہو، وہ اس کا انتخاب کریں، لیکن انتخاب کریں گے تو اسی سے کریں گے۔ خانوادہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے خاندان سے بیک وقت ایک سے زائد امام ہو سکتا ہے۔ زیدیہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کی خلافت کے قائل ہیں، وہ صحابہ کرام کو پہ تبرہ نہیں کرتے، صحابہ کرام کو لعن طعن نہیں کرتے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن ہاں وہ لوگ بعض معاملات میں ان پر گرفت کرتے ہیں، والعیاذ باللہ، یہ بڑی اس کی بات ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں بھی، اہل سنت والجماعت کی صفوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات معاملات میں ان کی گرفت کرتے ہیں اور ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بالکل ورنا ہے، کسی طرح کی کوئی ان سے دور دور کی یہ بات، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، کچھ لوگ جس کی تحریریں ہیں جس کو پڑھنے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت کی۔ عثمان غنی اور خیانت یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن ہاں ہمارے بعض اسکالروں کی، بعض بڑے بڑے اسکالر مفکرین کی تحریروں میں اس طرح کی باتیں ہیں جس سے لوگوں کو شک و شبہ
لوگوں کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں، اگر ان واقعات کی تہ میں پہنچا جائے اور ان واقعات کو جو ہم نقل کیا گیا ہے وہ مکمل طور پہ نقل نہیں کیا گیا، اگر اس کی تفصیلات نقل کر دی جاتی، مثلا میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا اور وہ اس کی شکل میں تھا، درہم و دینار کے شکل میں، یا غلے کی شکل میں، جو بھی شکل رہی ہو، 5 لاکھ کے قریب کا جو ہے وہ آیا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا اس کو، وہ غلہ جو ہے اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا، غلے کی شکل میں آیا تھا، وہ غلہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اتنا اگر اس طرح اتنی ہی واقعہ اگر کوئی پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے اندر خیانت کی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا ہے، غلے کی شکل میں مال غنیمت آیا، 5 لاکھ کے قریب کا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے اس کی قیمت طے کرائی کہ بھئی اس کی قیمت کیا ہے، اس مال غنیمت کی قیمت کیا ہے۔ تو مال غنیمت کی قیمت طے ہوئی کہ 5 لاکھ درہم۔ تو 5 لاکھ درہم انہوں نے بیت المال کے اندر جمع کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے 5 لاکھ روپیہ جمع کیا، یہ خرید لیا اس کو کہ بھئی یہ قیمت ہے، اس سامان کی یہ قیمت ہے، تو وہ پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد اس غلے کو اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، تو کون سی خیانت ہے بھائی؟ ذرا بتا دیجیے آپ۔ اگر اس واقعے کو اس طرح پڑھا جائے، بتایا جائے تو کوئی پریشانی، لیکن چونکہ وہاں اس واقعے کو بس توڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کی شخصیت کیا ہو جاتی ہے؟ مجروح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کے بعض واقعات ہیں۔ عثمان ذی النورین، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے دنیا میں، اور بیت رضوان کے موقع پر اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو آپ نے دست مبارک پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں ان کی طرف سے۔ اور انہی کی شہادت کی اطلاع ملی تھی تو آپ نے یہ بیعت لی تھی مر مٹنے پر صحابہ کرام سے کہ ہم مر جائیں گے لیکن بدلہ ان کا ضرور لیں گے۔ یہ ہے عثمان ذی النورین، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دیگرے سب سے شادی کر دیتا ہوں۔ لوگوں سے کہا شادی کرو جب آپ کی دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ ان کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی۔ بھائی یہ خصوصیت اگر کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی ہے تو ایک بیٹی سے شادی کی، لیکن عثمان ذو النورین کو تو ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ دو نبی کی 2 بیٹیوں سے ان کو ایک وقت شادی کرنے کی، ایک کے بعد دیگر شادی کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اتنے عظیم انسان ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے، طاقت ہوتے ہوئے بھی ایک کسی انسان کا خون اپنی گردن پہ نہیں لے گئے۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اسی طرح سے مظلوم شہید ہو گئے، آپ سب جانتی ہیں۔ تو ان کی بات، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ زیدیہ جو ہے، زیدیہ فرقے کے لوگ اللہ کی ذات و صفات اور جبر و اختیار کے سلسلے میں ان کا نظریہ معتزلہ کا نظریہ کا ہی نظریہ ہے، یعنی جو معتزلہ کا نظریہ ہے اس سلسلے میں بالکل وہی نظریہ ان کا بھی ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی وہ معتزلہ کی طرح منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں، جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، بلکہ الگ سے ایک دوسری وہ الگ سے ہوتا ہے۔
دو منزلوں کے درمیان میں ہوتا ہے، درمیانی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ مخلد فی النار کے قائل نہیں ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے، یہ نظریہ ان کا یہ کیوں ہے؟ تو اس وجہ سے ہے کہ زید نے واصل ابن عطا سے علم حاصل کیا تھا، یعنی زید ابن علی جو تھے وہ ان کے استاد واصل ابن عطا ہیں، واصل ابن عطا سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے وہ ان سب چیزوں میں ان کے نظریے سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے ان کا نظریہ وہی ہے۔ اور یہ حسن ابن زید نے 25 ہجری میں زیدیوں کی یہ خلافت قائم کی۔ حسن ابن زید جو ان کے حضرت زید ابن علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے 25 میں زیدیوں کی خلافت قائم کی۔ یہ حکومت مشرق میں ورستان اور دیلم اور ہیلان اور مغرب میں ہرد و حجاز اور مصر تک پھیلی تھی، اور یہ لوگ یعنی حسن ابن زید نے سن 250، میں نے صرف 25 کہہ دیا، 250 ہجری کی بات ہے، 250 ہجری میں حسن ابن زید نے 250 ہجری میں زیدیوں کی خلافت قائم کی تھی۔ یہ حکومت، ان کی حکومت جو ہے مشرق میں ورستان، دیلم اور ہیلان اور مغرب میں ہرد و حجاز اور مصر تک پھیلی تھی، اور یہ لوگ یمن میں جمع ہو گئے۔ یمن میں اکثریت انہی کی ہے، یہ زیدی لوگ زیادہ رہتے ہیں، کوئی بھی ان سے اجنبیت اور بیگانگی نہیں محسوس کرتا۔ زیدیہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں، وہاں رہتے تھے۔ وہ علامہ شوکانی جو بہت مشہور ہیں، جانتی ہیں، بہت بڑی محقق ہیں اور بڑی مفسر قرآن بھی ہیں، تفسیر ان کی فتح القدیر ہے، اور نیل الاوطار جو ہے فقہ کی کتاب ہے، وہ بھی زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ زیدیہ فرقے کے سلسلے میں ان کے نظریات اور ان کے عقائد و نظریات اور ان کی حکومت جو ہے 250 میں، جو ابھی غلطی سے میں 25 کہہ گیا تھا، میں نے اس کی اصلاح کر دی، تو یہ یمن میں ان کی اکثریت رہی ہے، لیکن یہ سب لوگ مل جل کر رہتے تھے، میں نے بتایا پہلے۔ اس کے بعد کیسے ان میں اختلاف پیدا ہوا؟ حوثی فرقہ ہے، یہ ایک حوثی فرقہ ہے۔ آج کل اخباروں میں آپ بہت پڑھتی ہوں گی آپ، حوثی زیدیہ فرقے کا غالی گروہ کی غالی جماعت ہے، ان کے اندر بڑا غلو پایا جاتا ہے، یہ غالی گروہ ہے۔ یہ لوگ راہ راست سے پھر گئے ہیں، یعنی راہ راست سے بھٹک چکے ہیں یہ لوگ بہت۔ حوثی جو ہیں زیدیہ ہی فرقے کا کہ ہیں، لیکن یہ ان کا بہت ہی غالی گروہ ہے، یہ لوگ راہ راست سے پھر گئے ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ پھر ایران نے ان کو اچک لیا، جب راہ راست سے بھٹک گئے تو ایران نے ان کو اچک لیا اور ان کی پرورش و پرداخت شروع کر دی، بہت اچھے انداز سے ان کی پرورش کی، ان پر مال و ہتھیار کی بارش کر دی، اور ان کے بچوں کو مذہب اثنا عشری سکھایا، وہ پڑھایا، وہ سب شیعہ امامیہ سے جڑ گئے۔ یہ حوثی جو ہے شیعہ امامیہ سے جڑ گئے، ان لوگوں نے اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی لوگوں سے مادی مفاد کے پیش نظر جنگ شروع کر دی۔ یہ جب ان کے بچوں کو مذہبی اثنا عشری سکھایا، وہ پڑھایا، سب شیعہ امامیہ سے جڑ گئے، تو ان لوگوں نے اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی لوگوں سے مادی مفاد کے پیش نظر جنگ شروع کر دی۔ ان لوگوں کا حوثی خاندان سے تعلق ہے، ان لوگوں کا، ان کے سرپرست عبداللہ حوثی ہیں۔ ان سب کے سرپرست کون ہیں؟ عبداللہ حوثی۔ یہ لوگ اصلاً
سیدہ کے رہنے والے ہیں، سیدہ یہ یمن میں جگہ ہے، اس کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے عبداللہ علی صالح کی مدد سے جو انہی کے ہاتھوں خانہ جنگی میں مارے گئے، اپنے دائرہ اختیار کو بڑھایا اور ذرا بڑھایا اس کو۔ حبشہ جیسے دائرہ اختیار کو بڑھائے، جیسے یعنی حکومتی اداروں اور صنعاء اور حدیدہ کے بینک مرکزی، یعنی حبشہ جیسے میں نے بتایا کہ اپنے دائرہ اختیار کو انہوں نے یعنی کہ ہاتھوں خانہ جنگی میں یہ مارے گئے تھے، اپنے دائرہ اختیار کو انہوں نے کچھ تھوڑا بڑھایا ہے، جیسے حبشہ تک لے گئے، اپنے دائرہ اختیار کو بڑھایا۔ حکومتی اداروں اور صنعاء اور حدیدہ کے بینک مرکزی پر قابض ہو گئے یہ لوگ، حوثی لوگ، لیکن سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی کوششوں سے ان کا دائرہ سکڑنے لگا ہے، اور اب ان کے لیے یمن کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کافی دنوں سے جنگ چل رہی ہے یہ، تو اس طرح انہوں نے عبداللہ علی صالح کی مدد سے جو انہی کے ہاتھوں خانہ جنگی میں مارے گئے، اپنے دائرے اختیار کو بڑھایا۔ حبشہ حکومتی اداروں اور صنعاء و حدیدہ کے بنک مرکزی پر قابض ہو گئے، لیکن سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی کوششوں سے ان کا دائرہ سکڑنے لگا ہے، اور اب ان کے لیے یمن کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے، ان زیدیوں کے لیے، حوثیوں کے لیے۔ یہ حوثی جو ہے زیدیوں کا ہی غالی فرقہ ہے، غالی لوگ ہیں، چونکہ ایران کے پروردہ ہیں، اب ایران نے ان کی پرورش پرداخت کی، ان پہ مال کی بارش کر دی ہے، مال اور ہتھیار کی، اور ہر طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے، اور ان کے ذہن و دماغ میں وہ اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریوں کو انہوں نے راسخ کر دیا ہے۔ اب وہ مذہب اثنا عشری کے ماننے والے ہیں، اور اسی نظریے سے کہ وہ حامل ہیں، وہی ان کے عقائد ہیں، وہی نظریات ہیں ان کے۔ اس کے بعد زیدیہ کے بعد جو ہے، اور حوثی جو انہی کا ایک غالی فرقہ ہے، اس کے بعد خوارج، یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ خوارج یہ عرب کے لوگ تھے، یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر ان سے اختلاف کیا، جو حکمین کا مسئلہ آیا تو اس موقع پر ان سے اختلاف کیا انہوں نے، اس طرح یہ فرقہ وجود میں آیا۔ ان کی اصل اس خویسرہ تمیمی سے ملتی ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، وہ دیکھیے کہاں سے ان کی اصل ملتی ہے۔ اس نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی دریدہ دہنی کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تھا اس نے، تو حضرت عمر اور حضرت ابو خالد بن ولید نے اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بات اگر کوئی کچھ کر بھی دیتا تھا، کہتا تھا اس طرح کی جملے، تو آپ برداشت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیشی سے کام لیتے تھے۔ تو اس لیے اب آئندہ جو ہے انشاءاللہ یہ بات ہوگی، آئندہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے تفصیلات آئیں گی، وقت ہو چکا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔